اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بحث اور ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کو پانی سے کیسے پاک کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جو چیزیں نجس ہو جاتی ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہم نے بیان کی کہ اگر لباس اور بدن نجس ہو جائے، جو لباس انسان زیب تن کرتا ہے یا بدن انسانی اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ دوسری قسم ہم نے بیان کی کہ اگر برتن نجس ہو جائے اور کس نجاست سے نجس ہوا ہے اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ برتن کی ہم نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن بیان کی تھی کہ فقہ میں برتن سے کیا مراد ہے۔ برتن سے مراد یعنی جس کو کھانے، پینے اور پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو فقہ کی اصطلاح میں برتن کہا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو ہمارے گھروں کے اوپر بڑی ہم ٹینکی رکھتے ہیں پانی کے لیے، یا واشنگ مشین ہے اور اس طرح کی اور کچھ چیزیں ہیں، کیا یہ برتن شمار ہوتی ہیں یا برتن شمار نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ برتن شمار نہیں ہوتی۔ برتن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو کھانے، پینے اور پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ڈائریکٹ۔ تو یہ جو بڑی ٹینکی ہے یا واشنگ مشین ہے اس پر برتن کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اگر یہ بڑی ٹینکی جو چھت پر پڑی ہے یہ نجس ہو جائے یا واشنگ مشین نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو ہم تیسری قسم میں داخل کریں گے۔ ان کو پاک کرنا انتہائی آسان ہے۔ اگر یہ ٹینکی نجس ہو جاتی ہے، واشنگ مشین نجس ہو جاتی ہے کسی بھی پانی سے، چاہے قلیل پانی ہے، چاہے کثیر ہے، چاہے جاری پانی ہے، کسی بھی پانی سے ایک مرتبہ آپ اسے دھو دیں یہ پاک ہو جائیں گے۔ کسی بھی نجاست کی وجہ سے نجس ہوئی ہیں، چاہے وہ پیشاب کی وجہ سے نجس ہوئی ہیں، چاہے کسی اور نجاست کی وجہ سے نجس ہوئی ہیں، ایک مرتبہ کسی بھی پانی سے آپ اسے دھوئیں یہ پاک ہو جائے۔ فقط فرق یہ ہے کہ اگر آپ قلیل پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر غسالہ یعنی دھون کو جدا کرنا ہوگا، اور اگر آپ جاری اور کثیر پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں، کور پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ دھون کو جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو بڑی ٹینکی گھر کے اوپر ہم رکھتے ہیں یا واشنگ مشین ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، فریزر وغیرہ ہے، اس پر جو ہے وہ برتن کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے جو برتن کے ریلیٹڈ ہے، ہم نے کہا تھا کہ اگر برتن کتے کے پانی پینے یا چاٹنے کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے مٹی سے مانجنا پڑے گا، پھر 2 مرتبہ پانی سے دھونا ہے۔ لیکن اگر ایک برتن ایسا ہے کہ جس کو کھانے اور پینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن مٹی سے مانجنا ممکن نہیں ہے، یعنی اس حد تک بھی نہیں کر سکتے کہ مٹی اس کے اندر ہم داخل کریں اور کسی طرح گھما پائیں، ایسا کوئی برتن ہے، یا ہم اگر مٹی سے مانجنا چاہتے ہیں تو وہ ٹوٹ جائے گا، لہذا مٹی سے مانجنا ممکن نہیں ہے، تو کیا صابن وغیرہ یوز کرنے سے، کوئی اور لیکوڈ یوز کرنے سے پاک ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس برتن کو
مٹی سے مانجنا ممکن نہیں ہے تو وہ مٹی سے مانجنے والی صورت احتیاط لازم کی بنا پہ ساقط نہیں ہوگی، لہذا حتماً مٹی سے مانجنا ضروری ہے، کسی اور لیکوڈ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ثمرہ فقہی یہ مترتب ہوگا کہ یہ برتن کہ جس کو مٹی سے مانجنا ممکن نہیں ہے اور مٹی اس تک پہنچانی ممکن نہیں ہے اور وہ کتے کی وجہ سے نجس ہو گیا ہے، یہ برتن اسی طرح نجس ہی رہے گا، اور مٹی سے مانجنا ساقط نہیں ہوگا، لہذا جو ہے یہ برتن جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسری قسم کے احکام ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ پہلی قسم کیا تھی؟ لباس اور بدن اگر نجس ہو جائے۔ دوسری قسم کیا تھی؟ کہ اگر برتن نجس ہو جائے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ نہ ہی لباس ہے جسے انسان زیب تن کرتا ہے، نہ ہی بدن انسانی ہے، اور نہ ہی برتن ہے، ان تینوں کے علاوہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے جو نجس ہو گئی ہے۔ فار ایگزامپل زمین نجس ہو گئی ہے، چٹائی نجس ہو گئی ہے، دیواریں نجس ہو گئی ہیں، بیڈ شیٹ نجس ہو گئی ہے، کمبل نجس ہو گیا ہے، قالینیں نجس ہو گئی ہیں، دروازے نجس ہو گئے ہیں، کھڑکیاں نجس ہو گئی ہیں، اشیاء خرد و نوش نجس ہو گئی ہیں۔ ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو پاک کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ دیکھیں، ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے جو چٹائی ہے، جو اون سے بنائی گئی ہے یا جو ہے وہ کپاس سے بنائی گئی ہے۔ فار ایگزامپل بیڈ شیٹ ہیں، قالین ہیں، کارپیٹ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جسے زمین ہے، فرش ہے، دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں۔ اور تیسری وہ قسم ہے جو اشیاء خرد و نوش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر جو ہے وہ چٹائی ہے، جیسے پردے ہیں، پردوں کے اوپر لباس انسانی صدق نہیں کرتا، بیڈ شیٹ ہیں، قالین ہے، کارپیٹ ہے، جائے نماز ہے، یہ چیزیں اگر نجس ہو گئی ہیں تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کسی بھی نجاست کی وجہ سے نجس ہوئی ہیں، چاہے پیشاب کی وجہ سے نجس ہوئی ہیں، چاہے جو ہے وہ پیشاب کے علاوہ کسی اور نجاست کی وجہ سے نجس ہوئی ہیں، ان کو ایک مرتبہ دھونا کافی ہے، کسی بھی پانی سے، چاہے قلیل پانی سے دھوئیں، چاہے جو ہے وہ کور پانی سے دھوئیں، چاہے جاری پانی سے۔ ایک مرتبہ دھونے سے، عین نجاست زائل ہونے کے بعد ایک مرتبہ دھونے سے، ایک مرتبہ اگر آپ نے دھویا ہے اور عین نجاست زائل ہو گئی ہے، یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ فقط فرق یہ ہوگا کہ اگر آپ قلیل پانی سے دھوئیں گے تو اس کے غسالہ یعنی دھون کو آپ نے جدا کرنا ہے، چاہے نچوڑیں، چاہے کوئی اور طریقہ استعمال کریں۔ اور اگر آپ نے جاری اور کور پانی سے پاک کر رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ دھون کو جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ 2 مرتبہ دھویا جائے، لیکن ایک مرتبہ دھونا کافی ہوگا، چاہے آپ قلیل پانی سے دھو رہے ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ جاری یا کثیر پانی سے دھو رہے ہیں۔ اگر چٹائی کے علاوہ کوئی چیز ہے، یعنی جہاں پر جو ہے وہ دھاگا استعمال نہیں ہوا، اون استعمال نہیں ہوئی، کپاس استعمال نہیں ہوئی، مثلا زمین نجس ہو گئی ہے، فرش نجس ہو گیا ہے، پتھر نجس ہو گیا ہے، چپس نجس ہو گئی ہے، کوئی اور چیز نجس ہو گئی ہے، دروازے نجس ہو گئے ہیں، کھڑکیاں نجس ہو گئی ہیں، کسی بھی نجاست کی وجہ سے نجس ہوئی ہیں،
چاہے قلیل پانی سے آپ پاک کرنا چاہتے ہیں، چاہے جاری پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں، چاہے کور پانی سے ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے۔ فقط فرق یہ ہوگا کہ اگر آپ قلیل پانی سے پاک کریں گے تو جس جگہ پہ وہ فرش پر، جس جگہ پر جو ہے وہ پانی جمع ہوگا، اس پانی کو آپ نے وہاں سے نکالنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ اور اگر آپ جاری اور کور پانی سے پاک کریں گے تو اس کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ 2 مرتبہ پاک کیا جائے، لیکن 1 مرتبہ ہی دھونے سے پاک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تیسری قسم آپ یہ کر لیں کہ گوشت ہے، اشیاء خورد و نوش ہے۔ اشیاء خورد و نوش میں گوشت ہے، چاول ہیں، دالیں ہیں، اس طرح کی چیزیں اگر نجس ہو جائیں، نہ ہی یہ لباس ان پر صدق کرتا ہے، نہ ہی یہ بدن انسانی ان پر صدق کرتا ہے، اور نہ ہی برتن۔ اگر یہ چیزیں نجس ہو جائیں، یہ تیسری قسم ہم بیان کر رہے ہیں، تو اگر اشیاء خورد و نوش نجس ہو جائیں تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اشیاء خورد و نوش میں پہلی چیز گوشت آتی ہے۔ آپ کہیں گے آغا صاحب اگر گوشت نجس ہو جائے تو یہ تو پاک نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ایک حزازت ہے کہ گوشت تو چکنائی پر مشتمل ہوتا ہے، تو چکنائی کی وجہ سے جو ہے وہ پانی کیسے پہنچے گا اور وہ کیسے گوشت پاک ہوگا؟ تو دیکھیں یہ جو گوشت کے اندر چکنائی ہے نا، یہ پاک کرنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی اور گوشت پاک ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر گوشت نجس ہو گیا ہے، کوئی دال نجس ہو گئی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں نجس ہو گئی ہیں، ان کو پاک کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے۔ کسی ٹب کے اندر رکھیں، کسی برتن کے اندر یہ گوشت رکھیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالیں۔ پانی جو ہے وہ تمام نجس اجزاء تک پہنچ جائے، اس پانی کو آپ اڈیل دیں، یہ نجس گوشت اور یہ دالیں، یہ چیزیں اشیاء خورد و نوش پاک ہو جائیں گی۔ بلکہ یہ برتن بھی اور وہ ظرف جو آپ نے یوز کیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ قاعدہ تبعیت کے ذریعے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کو وسواسی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر صابن اور مٹی نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا کوئی طریقہ ہے؟ آپ کہیں گے آغا صاحب آپ صابن اور مٹی کو علیحدہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ اس تیسری قسم میں ہی داخل ہوتے ہیں کہ 1 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائیں گے، نہ یہ لباس ہے، نہ یہ بدن انسانی ہے، اور نہ ہی یہ برتن ہے۔ اگر صابن اور مٹی نجس ہو جائے تو 1 مرتبہ اگر ہم دھوئیں گے تو یہ پاک ہو جائیں گے، تو اس کو آپ علیحدہ خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ صابن اور مٹی جو نجس ہوئے ہیں ان کو ہم کیسے پاک کریں گے؟ اگر نجاست اس کے اندر، صابن کے اندر سرایت کر گئی ہے اور نجاست مٹی کے اندر سرایت کر گئی ہے تو ان کو کیسے پاک کرنا ممکن ہوگا؟ کیونکہ پانی کو اس نجس مقام تک پہنچانا اور نجس اجزاء تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، بے شک 1 مرتبہ ہی دھونا ہے۔ تو اگر صابن کے اندر نجاست سرایت کر گئی ہے تو پانی اس کے اندر کیسے پہنچے گا؟ جب پانی اس کے اندر پہنچے گا تو پانی مضاف ہو جائے گا، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تطہیر کے پروسیس کے دوران پانی مضاف نہیں ہو جانا چاہیے، اور اگر نجاست صابن اور مٹی کے اندر سرایت کر گئی ہے تو ان کو کسی صورت بھی پاک نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی پانی سے پاک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پانی جب اندر ان کے جائے گا تو پانی خود
مضاف ہو جائے گا. لہذا تطہیر کا جو پروسیس ہے وہی متحقق نہیں ہوگا. تو مضاف کسی چیز کو پاک نہیں کرتا. لہذا اس وجہ سے جو ہے وہ اگر نجاست ان کے اندر سرایت کر جاتی ہے تو اس صورت میں یہ پاک نہیں ہوں گے. لیکن اگر جو ہے نجاست ان کے اندر سرایت نہیں کرتی، فقط ظاہری حصہ جو ہے وہ نجس ہوا ہے، تو اس صورت میں ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ وہ پیشاب کی وجہ سے ہی نجس کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تیسری قسم میں داخل ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر مٹی کا ایک پیالہ ہے یا ایک مٹکا ہے یا مٹی سے بنایا ہوا کوئی برتن وغیرہ ہے، تو اس کے اندر اگر نجاست سرایت کر گئی ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ تو دیکھیں، اگر اس کے باطن کے اندر نجاست چلی گئی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر اس کے اندر نجاست چلی گئی ہے تو کسی بھی پانی سے، کور پانی ہے یا جاری پانی ہے یا بارش کا پانی ہے، اگر اس مٹی کے بنے ہوئے مٹکے کو آپ کور پانی، جاری پانی یا بارش کے پانی یا کنویں کے پانی سے پاک کرتے ہیں اور اس مٹکے کو اس جاری پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں یا اس مٹکے کو بارش کے نیچے رکھ دیتے ہیں یا بارش برس رہی ہے اور پانی اس کے تمام اس نجس اجزاء جو باطن تھا وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو یہ پاک ہو جائے گا. لیکن قلیل پانی سے یہ مٹکا پاک نہیں ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ غسالے کو جدا کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا. لہذا اس وجہ سے مٹی کا برتن اگر نجس ہو جائے تو اس کو کر، جاری یا باقی پانی سے جو ہے وہ پاک کیا جا سکتا ہے، بے شرط یہ ہے کہ پانی اس کے اندر تک نجس اجزاء تک پہنچ جائے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ایک آٹا ہے جو گوندا ہوا ہے، یہ گوندا ہوا آٹا اگر نجس ہو گیا ہے، اس کے اندر کوئی خون کا قطرہ گر گیا ہے یا جو ہے وہ بچے نے یورین کر دیا ہے، تو یہ گوندا ہوا آٹے کو پاک کرنا ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ گوندا ہوا آٹا اسی شکل میں رہے تو اس کو تو پاک کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پانی کو تمام نجس اجزاء تک پہنچانا ممکن ہی نہیں ہے. پانی مطلق رہے اور تطہیر کا پروسیس متحقق ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے یہاں. تو آٹا اسی گوندے ہوئے شکل میں رہے اور ہم کسی طریقے سے پاک کر پائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. ہاں، ایک حال یہ ہے کہ اس نجس آٹا جو گوندا ہوا ہے اس کو پکایا جائے، جب روٹی کی شکل میں آ جائے، یہاں پر استحالہ تو نہیں ہوگا. اگر نجس گوشت تھا تو اس سے اگر ہم کباب بنا لیں تو وہ کباب بھی نجس ہی رہیں گے، کباب وہی گوشت کا مجموعہ ہے، اس سے پاک نہیں ہوگا. اس سے انشاءاللہ ہم آگے جا کر بیان کریں گے ایک استحالہ ہوتا ہے، استحالہ جو ہے وہ مطہرات میں شمار ہوتا ہے، یہاں پہ استحالہ متحقق نہیں ہوگا. اسی طرح یہ جو نجس آٹا تھا ہم نے گوندا، یا آٹا خود نجس ہو گیا کسی نجاست کی وجہ سے، تو یہ جو روٹی ہم نے تیار کی ہے یہ وہی نجس آٹا ہے، لہذا یہ تو پاک نہیں ہوگی.
لیکن یہ جو ہم نے روٹی ابھی ہم نے بنا لی ہے تنور میں، اس روٹی کو کیا پاک کیا جا سکتا ہے یا پاک نہیں کیا جا سکتا؟ آٹے کو تو نہیں پاک کیا جا سکتا تھا، جی اس روٹی کو پاک کیا جا سکتا ہے قلیل پانی کے علاوہ، کر، جاری یا بارش کے پانی سے۔ اس کے اندر آپ روٹی رکھیں اور پانی تمام اجزاء تک پہنچ جائے تو یہ روٹی پاک ہو جائے گی۔ پھر آپ اس روٹی کو نکال لیں اور ابھی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آٹا اسی گوندی ہوئی شکل میں رہے تو وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن یہ روٹی جو ہے وہ جاری، کر یا باقی کسی پانی سے پاک ہو جائے گی، قلیل پانی سے یہ روٹی بھی پاک نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ اگر دودھ نجس ہو جائے تو دودھ تو مضاف ہے، کیا اس کو پاک کرنا ممکن ہے؟ دودھ کا ایک پوری ٹینکی تھی، اس کے اندر ایک قطرہ چلا گیا خون کا، وہ ساری کی ساری ٹینکی دودھ کی نجس ہو گئی، تو ابھی اس دودھ کا کیا کریں؟ کیا اس کو پاک کرنا ممکن ہے؟ یہ دودھ یہ جو نجس دودھ ہے اسی دودھ کی حالت میں رہے، اس کو پانی سے پاک کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف کو جو ہے وہ جب تک مضاف رہے گا اس وقت تک پاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ہم اتنا پانی اس کے اندر ڈالتے ہیں کہ وہ مطلق ہو جاتا ہے پانی، تو پھر وہ دودھ نہیں رہا، وہ پانی ہو گیا ہے، اور وہ بھی مطلق پانی ہو گیا ہے، تو اس صورت میں وہ پاک ہو جائے گا، لیکن وہ دودھ نہیں رہا پھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغا صاحب آپ کہیں گے کہ دودھ کو پاک نہیں کیا جا سکتا، جی دودھ کو نہیں پاک کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ آغا صاحب اگر ہم اسی نجس دودھ سے پنیر بنا لیں، کیا اس پنیر کو بھی پاک نہیں کیا جا سکتا؟ اس دودھ سے اگر ہم پنیر بناتے ہیں تو یہاں پر بھی استحالہ نہیں ہوگا اور یہ پنیر بھی نجس رہے گا، لیکن کیا اس پنیر کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر ہم جاری کر پانی سے کے اندر پنیر کو رکھتے ہیں اور پانی اس تمام پنیر کے اجزاء تک پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں پنیر پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی تمام اجزاء تک نہیں پہنچتا، جاری پانی یا کور پانی، تو یہ پنیر پاک نہیں ہوگا۔ ہاں صاحب آپ کہیں گے کہ ہاں صاحب یہ پانی اس پنیر کے تمام اجزاء تک پہنچ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ پنیر اسی حالت میں پنیر ہی رہے اور پانی اس کے تمام اجزاء تک پہنچ جائے۔ ہمیں تو یقین نہیں ہوتا اس بات کا، اگر اس بات کا یقین نہیں ہوتا تو پنیر بھی پاک نہیں ہوگا۔ اس بات کا یقین اور اطمینان ہونا ضروری ہے کہ پانی نجس پنیر کے تمام اجزاء تک پہنچ گیا ہے۔ اگر ہمیں یقین نہیں ہوتا تو یہ پنیر بھی نجس رہے گا اور اس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے۔ قلیل پانی سے تو ویسے بھی ممکن نہیں ہے، جاری اور کر پانی سے اگر ہم پاک کرنا چاہتے ہیں اور پنیر کو جاری اور کر پانی میں ڈالتے ہیں تو اگر کر جاری پانی اس کے تمام اجزاء تک نہیں پہنچتا، جیسا کہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ نہیں پہنچتا، تو یہ پنیر بھی پاک نہیں ہوگا، لہذا دودھ بھی پاک نہیں ہوگا
جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اور اس نجس دودھ سے جو پنیر بنایا ہے وہ بھی پاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر گھی نجس ہو جائے، اسی طرح باقی لیکوڈ ہیں، چیزیں ہیں، جوس وغیرہ ہیں، شربت وغیرہ ہیں، یہ اسی حالت میں گھی رہے، یہ بھی جو ہے وہ پاک، کسی بھی پانی سے اس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اس نجس گھی کو انسان نہیں کھا سکتا، انسان کے لیے کھانا حرام ہے، لیکن باقی اگر کسی کوئی جائز جگہ پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلا آگ جلانے کے لیے، وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی حیوان کو آپ کھلا پلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خود آپ نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر ایک ایسا کافر ہے جو نجس ہے، جیسا کہ غیر کتابی کافر نجس ہے، اگر وہ زیورات کو ہاتھ لگائے رطوبت کے ساتھ تو زیورات نجس ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل، ہم نے کوئی زیور، کوئی سیٹ خریدا ہے سونے کا، ایک ایسے ملک سے خریدا ہے کہ جہاں پر زیادہ تر تعداد کفار کی ہے، تو ہم اس زیور کو کیا سمجھیں؟ نجس سمجھیں، پاک سمجھیں، کیا سمجھیں؟ پہلے تو سوال یہ دیکھیں، میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جو کتابی کافر ہے، جیسا کہ کرسچن ہیں اور یہودی ہیں، یہ پاک ہیں آیت اللہ العظمیٰ المرجع الاعلیٰ آقا سستانی حافظ اللہ کے نزدیک۔ لہٰذا اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ کسی کرسچن نے یہ زیور بنایا ہے، یہ کسی جو ہے وہ یہودی نے یہ زیور بنایا ہے، اگرچہ اس نے اپنا ہاتھ رطوبت کے ساتھ ٹچ کیا تھا، اس کے ہاتھ پر رطوبت تھی، پسینہ تھا، پانی تھا، اور اس نے ٹچ کیا ہے، تو تب بھی نجس نہیں ہوگا، کیونکہ کتابی کافر پاک ہے۔ اگر غیر کتابی کافر نے ٹچ کیا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ غیر کتابی کافر نے اس زیور کو ٹچ کیا ہے، تو پھر جو ہے وہ نجس ہوگا، ورنہ یہ زیور نجس ہی نہیں ہوگا۔ ابھی اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ جو ہے وہ قلیل پانی سے، کسی بھی پانی سے ایک مرتبہ اس کو دھو دیں، اس کا ظاہری حصہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، انتہائی آسان ہے۔ اور جو ہے وہ اگر قلیل پانی سے بھی دھوتے ہیں تو جو ہے ایٹومیٹیکلی اس کا دھواں جو ہے وہ جدا ہو جائے گا، زیادہ جو ہے وہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ایک چیز، اگر تنور نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، آپ کسی بھی پانی سے آپ اسے پاک کر سکتے ہیں، اس پر برتن کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ کسی بھی نجاست سے نجس ہوا ہے، ایک مرتبہ آپ دھوئیں گے، یہ پاک ہو جائے گا تنور۔ لیکن اگر آپ قلیل پانی سے پاک کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ قلیل پانی اس کے اوپر ڈالتے ہیں، درمیان میں قلیل پانی جمع ہو گیا ہے، اس کو آپ نے کسی طریقے سے نکالنا ہے، فقط جو ہے وہ فرق اتنا سا ہوگا۔ اور اگر آپ جاری اور جو ہے وہ کور پانی سے پاک کرتے ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ دھواں کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ قلیل پانی سے پاک کرتے ہیں تو درمیان میں جو ہے وہ اگر دھواں جو جمع ہوا ہے اسے آپ نے کسی طریقے سے نکالنا ہے۔ تو دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر لباس نجس ہوا ہے، جس کو انسان زیب تن کرتا ہے، بدن انسانی نجس ہوا ہے، اس کے خاص احکام ہیں۔ یہ پہلی قسم ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ دوسری قسم ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اگر برتن نجس ہوا ہے اور برتن کی ڈیفینیشن کیا تھی اور برتن کس نجاست کی وجہ سے نجس ہوا ہے، اس کے احکام بھی آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نجس ہوئی ہے، نہ لباس تھا،
جس کو انسان زیب تن کرتا ہے، نہ بدن تھا نہ برتن تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز نجس ہو گئی ہے، تو اس کو بھی کیسے پاک کیا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔